اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ برادران اسلام، قرآن مجید و فرقان حمید میں رب کائنات جل شانہ نے تقریباً 750 سے زائد مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ یقیناً نماز تقرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت مائے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب میرا جی کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتی ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کرتی ہوں۔ نماز یقیناً رب کائنات جل وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور جب بندہ حالت نماز میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب بندہ نماز کی حالت میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ جب وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اپنے مالک اور اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ جب اس کی تعریفیں کرنے کے بعد پھر اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتا ہے، اس راستے کے لیے دعا کرتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے جو بھی اس راستے پر چلا ہے اس پر اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ پھر خالق کائنات کی بارگاہ میں حالت نماز میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے ان لوگوں کے راستوں پر نہ چلانا جن پر تم نے غضب کا اظہار کیا ہے۔ برادران اسلام، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ نماز، کاش ہمیں وہ نماز نصیب ہو جائے کہ ہم ہر برائی سے بچنے والے بن جائیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں، نماز فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان پر ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس نماز کو برکتیں کس طرح ملتی ہیں؟ سنتوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے۔ برادران اسلام، ہماری عمریں بہت قلیل ہیں، تھوڑی عمریں ہیں۔ کوئی ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، کوئی ایک سانس لے کے چلا جاتا ہے، کوئی ایک دن گزار کے چلا جاتا ہے، کوئی ایک ہفتہ گزار کے چلا جاتا ہے، کوئی ایک مہینہ گزار کے چلا جاتا ہے، کوئی 1 سال، کوئی کئی سال، کوئی صدیاں، لیکن جانا ہے اس خالق کائنات کی بارگاہ میں جہاں تھوڑی سی نیکی کا بھی اجر دیا جائے گا، اور اگر اللہ نے غضب کیا تو عتاب بھی کیا جائے گا۔ ہمیشہ اللہ کا فضل مانگتے رہیے، اللہ کا رحم مانگتے رہیے۔ اس کا فضل، اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ دنیا بھر جائے ہمارے گناہوں سے، آسمان بھر جائے ہمارے گناہوں سے، لیکن اللہ کی رحمت پھر بھی ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ جب ہم اس خالق کائنات کی بارگاہ میں حالت نماز میں عرض کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر اپنی جبین نیاز کو، جسم کا سب سے معتبر حصہ اور بلند و بالا حصہ، کوئی بادشاہ ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو، جب اس کی بارگاہ میں اپنی ناک رکھ دیتا ہے، اپنی جبین کو خاک پر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ جب حالت نماز میں اس کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے، پھر التجائیں کرتا ہے،
اللہ اس نماز کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے کہ بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو تیرا سلام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو بھی دبائیں کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔